جی السلام علیکم۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تجارتی بینک کے فرائض، چیپٹر نمبر 3 ہے، اس کے تجارتی بینک کے فرائض ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بینک کی تعریف اور بینک لفظ جو ہے وہ کس طرح سے تخلیق پایا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے اس کا کنسیپٹ پڑھا تھا، کچھ مفہوم پڑھا تھا، اس کا تعارف پڑھا تھا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تجارتی بینک کے فرائض۔ اب تجارتی بینک کے فرائض میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں تجارتی بینک ہوتا کیا ہے۔ تجارتی بینک جیسا کہ نام ہے اس کا تجارتی بینک، تو ایک ایسا بینک کہ جو تجارت کی غرض سے عام انسان کے یا لوگوں کی یا کسٹمرز کی یا اپنے جو لوگ ہیں جو اس کے پاس امانت رکھواتے ہیں ان کی کس طرح سے جو ہے وہ مدد کر پاتا ہے اور کس طرح سے ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے کاروبار میں، ان کے کاروبار کو فروغ دینے میں کس طرح سے مددگار ثابت ہوتا ہے، یہ اس کا کردار ہے۔ تو نمبر 1 ہے کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں مختصراً کہ بینک لوگوں کی بچائی ہوئی یعنی کہ پس انداز جو رقوم ہے ان کو بحفاظت اپنے پاس بطور امانت محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اس کے پاس بطور امانت محفوظ رہتی ہیں رقوم، کہ جو لوگ اپنی بچائی ہوئی رقوم جو ہے وہ سیونگ جو ان کی ہوتی ہے وہ اپنے پاس بحفاظت بطور امانت محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر بینک قرضے جاری کر کے منافع کماتے ہیں، لہٰذا وہ جو رقوم ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ پڑھا تھا کہ وہ جو رقوم بینکوں کے پاس موجود رہتی ہیں بطور امانت لوگوں کی، وہ ان امانتوں کو ضرورت مند لوگوں کو جو قرض لینے کی غرض سے بینک کے پاس آتے ہیں ان کو آسان شرائط پر وہ قرض جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ اس پر معاوضہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر بینک رقوم قرضوں میں جاری کر کے منافع کماتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس پوائنٹ میں بتایا ہے کہ رقوم جو ہے وہ قرض جو دیتا ہے ان سے جو ہے وہ منافع لیتا ہے جن کو قرض ادا کیا جاتا ہے، جن کو بطور قرض رقوم دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے چوتھا پوائنٹ ہے کہ بینک زر اعتبار کی تخلیق کرتے ہیں، یعنی زر اعتبار کیا ہے؟ زر اعتبار سے مراد ایک ایسا زر ہے کہ جو خود قانونی زر تو نہیں ہے، یعنی قانونی زر وہ زر ہوتا ہے کہ جو جس کو حکومت کی پشت پناہی حاصل ہو، جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے اور ہر صورت میں ہم نے اس کے ساتھ لین دین جو ہے وہ کرنا ہے، اس کو بطور لین دین استعمال کرنا ہے۔ تمام کرنسی روٹ جو ہے وہ ہمارے وہ قانونی زر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن زر اعتبار کیا ہے کہ زر اعتبار وہ زر ہے کہ جو خود تو زر نہیں ہے لیکن بطور زر استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کے پاس جب رقوم جمع کرائی جاتی ہیں تو ان کو رقوم کو اس کی ٹرانزیکشن کے لیے ان کو جمع کرانے اور ان کو نکلوانے کے لیے رقوم کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ قواعد و ضوابط اپنائے جاتے ہیں، اور جب وصول کرنی ہوتی ہے تو ایک چیک بک کے ذریعے جو ہے وہ چیک لکھ کر اس چیک بک میں سے بینک کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کو حکم نامہ بھی بولتے ہیں۔ وہ حکم نامہ جو ہے وہ بینک وصول کرتا ہے اور درج کی گئی رقم جو ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں جو موجود ہے وہ اسے ادا کی جائے جو جس نے بطور امانت رقوم جو ہے وہ جمع کروائی ہوئی ہیں بینک میں۔ تو زر اعتبار کو تخلیق کرنا اور اس کو پروموٹ کرنا اور لوگوں میں یہ رجحان پیدا کرنا کہ وہ قانونی زر جو ہے وہ بینکوں کے پاس بطور امانت محفوظ کرائیں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے فوائد ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ سب سے بڑا کہ اس کو سرکولیٹ کیا جاتا ہے، ان رقوم کو جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا یا کرنا نہیں چاہتا یا وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ میں اپنے رقوم کو جو ہے وہ انویسٹ کروں، بینک ان رقوم کو انویسٹ کر کے پروفٹ کماتا ہے اور بہت سے دیگر معاملات میں بینک جو ہے ان رقوم کو حاصل کرتا ہے اور استعمال کر کے جو ہے وہ ان کو کام میں لے کر آتا ہے اور منافع کماتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بینک کی اقسام ہے، بینکوں کی اقسام، ہر بینک ایک ہی جیسا کام نہیں کرتا بلکہ ہر بینک کے ذمے مختلف کام ہیں، اس کے فرائض ہیں۔ مثلا مرکزی بینک ہے، یہ تمام بینکوں کا بینک ہے، مرکزی بینک ہے، یہ تمام بینکوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، یہ تمام بینکوں کا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ سربراہ ہوتا ہے، اسٹیٹ کا بینک ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے تجارتی بینک ہے، یہ تجارت کی غرض سے بینک جو ہے وہ لوگوں کو، تاجر لوگوں کو قرض فراہم کرتا ہے، ان کی طلبی پر ان سے جو ہے وہ پھر معاوضہ حاصل کرتا ہے۔ پھر اسی تجارتی بینک میں فہرستی بینک ہیں کہ جو تجارت کی غرض سے بینک کام کر رہے ہیں، ان میں دو کیٹیگری کے ہیں، دو اقسام کے بینک شامل ہیں، ایک فہرستی ہے بینک ہے اور ایک غیر فہرستی بینک ہے۔ فہرستی بینک وہ ہوتے ہیں کہ جو مرکزی بینک کے پابند ہوتے ہیں، تمام قوانین کے قواعد و ضوابط کے مطابق، اور ایک محفوظ زر جو ہے وہ تجارتی بینک کے پاس اپنا جو ہے وہ رکھوا دیتے ہیں، اور اس کے فہرستی بینک ہیں۔
اور یہ ضامن ہوتا ہے مرکزی بینک ان فہرستی بینکوں کا کہ ان پر جو بھی ان کو مشکل پیش آتی ہے یا جو ان کو محفوظ زر کے علاوہ چاہیے ہوتا ہے پیسہ، یا کہہ لیں کہ جو ان کو پیسہ درکار ہوتا ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہوتا ہے، وہ تجارتی بینک اس کا بندوبست کرتا ہے، اور بہت سے امور میں مرکزی بینک ان کی مدد کرتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا بینک ہے، وہ ہے غیر فہرستی بینک۔ یہ بھی مرکزی بینک کے ہی جو ہے وہ ماتحت کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ پابندی نہیں ہے کہ یہ زر محفوظ جو ہے وہ مرکزی بینک کو جو ہے وہ رکھوائے۔ بس اس قدر زیادہ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ اتنی چھوٹ اس کے پاس ہوتی ہے کہ یہ زر محفوظ پابند نہیں ہے رکھوانے کا مرکزی بینک کے پاس۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ زرعی بینک ہے۔ زرعی بینک جو زراعت سے تعلق رکھنے والے کسان بھائی ہیں، جو زمیندار ہیں، ان کو آسان شرائط پر جو ہے وہ یہ زرعی بینک قرض فراہم کرتا ہے۔ ان کو اچھے کھادیں، اچھے بیج اور اچھے آلات زرعی کو استعمال کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ظاہر ان کے پاس سرمایہ آئے گا جو مزید آمدنی حاصل کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کریں گے، تو بہتر طریقے سے وہ اپنی اراضی کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ استعمال کر سکتے ہیں۔ زمین کی اراضی کو بہتر استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اجناس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، اور صحت مند اجناس پیدا کر کے ملک اور قوم کی بھی اس طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے صنعتی بینک۔ صنعتی بینک میں ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی بینک وہ بینک ہوتے ہیں کہ جو صنعت کے منسلک افراد کو، جو صنعت کے شعبے سے منسلک ہیں، جو پروڈیوس کرتے ہیں، جو اشیاء بناتے ہیں، مصنوعی اشیاء بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو بینک ان کو قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرضے جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ طویل المیعاد اور قلیل المیعاد قرضے فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے تمام تر اخراجات پورے کر کے اور بینک کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہوئے اس سے قرض حاصل کر کے اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اگلا پانچواں جو ہے وہ بینک کی اقسام میں ہے تعاونی بینک، تعاون کرنے والے بینک۔ یہ بینک جو ہے وہ زرعی پیداوار کے منسلک لوگوں کو کے ساتھ جو ہے وہ کہنے کے آسان شرائط پر جو ہے وہ قرضے فراہم کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ کاشتکاروں کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ ان کو قرضے بھی فراہم کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں، ان کو رائے بھی دیتے ہیں، ان کو مشورے بھی دیتے ہیں، ان کے لیے جو وہ اچھے حالات پیدا کرنے میں یہ کردار ادا کرتے ہیں بینک۔ پھر بچت کے بینک ہیں، سیونگ بینک جن کو بولتے ہیں۔ یہ بچت کے بینک وہ بینک ہوتے ہیں کہ جو زائد از رقم لے کر جمع اپنے پاس کرتے ہیں بطور امانت، اور لوگوں کو ان کی رقم کے بدلے میں میعاد کے مقرر کرنے کے بعد ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ ان کو اس مخصوص مدت کے تحت جو ہے وہ ان کو معاوضہ ادا کرنے کے پابند ہوتے ہیں اور ان کو معاوضہ دیتے ہیں۔ پھر مبادلہ کے بینک ہے۔ مبادلہ کے بینک وہ بینک ہوتے ہیں کہ جو بیرون ممالک کی کرنسی کو یا جو زر ہے جو دوسرے ممالک کے رقوم ہیں ان کو ملکی کرنسی یا ملکی رقوم میں یا زر میں پیسے میں تبدیل کرنے کے لیے یہ زر مبادلہ کے بینک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر رہن کے بینک ہیں۔ رہن کے بینک یہ وہ بینک ہوتے ہیں کہ جو بینک لوگوں سے ان کی کہنے کے مالیات یا ان کی جو کہنے کے زمینیں ہیں، کوئی سونا ہے، چاندی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ان کی مالیت ہے اور قیمتی اشیاء ہیں، ان کو اپنے پاس بطور رہن رکھ کر ان کو اس کے مطابق یا اس کے متبادل جو ہے ان کے مالیت کے مطابق جو ہے وہ ان کو رقم جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اور بر وقت ادائیگی کے بعد وہ ان کی امانت کے طور پر رکھی ہوئی جو مالیات ہیں یا جو اشیاء ہیں ان کو وہ لوٹانے کے پابند ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ تمام یہ بینک اپنا کردار بخوبی ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ادا کرنے میں ملک و قوم کی جو ہے وہ ترقی کا دار و مدار ہے، اور اس پر جو ہے وہ ان کا جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدید دور میں یہ کام بہت احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کرنے پر جدید دور میں ترقی جو ہے وہ تیز رفتاری اختیار کر چکی ہے۔ جی اللہ حافظ۔